أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے کتاب کو نازل کیا ہے. لقد انزلنا رسلنا بالبینات، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب. ہم نے رسولوں کو دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ہم نے کتاب کو اتارا ہے اور ہم نے میزان کو اتارا ہے. کتاب کا کام تو یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر اس کی تعلیمات پر چلو گے، اور میزان کہتے ہیں عدل کو، کہ آپ نے اپنے معاملات عدل کے ساتھ کرنے ہیں، ظلم اس میں نہیں کرنا. تو ظلم یہ سب سے بڑی چیز ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم ایک تو اللہ کے حق میں ہے جو کہ شرک ہے، کہ آپ شرک کریں گے تو یہ اللہ کے ساتھ آپ شریک ٹھہرائیں، کسی بھی قسم کا آپ شرک کریں، وہ تو اللہ رب العالمین کے حق میں آپ نے ایک تجاوز کر دیا حد سے، جو کہ ظلم ہے. اور ایک ہے مخلوقات کے حق میں ظلم کرنا، مخلوقات کا ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا. عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کے لائق مکان سے اٹھا کر اس کے نالائق جگہ پر رکھنا، اس کے غیر مناسب جگہ پر کسی چیز کو رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے عربی زبان میں. اور ہماری شریعت میں ظلم کہتے ہیں فعل المحظور و ترک المأمور. جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے آپ اس کا ارتکاب کریں، یہ ظلم آپ نے کیا. جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے آپ اس کو اس طرح سے نہ کریں، یہ بھی آپ نے ظلم کیا. تو ظلم یہ شریعت کے اندر ہے. اور ظلم یہ ایسا قاعدہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی معاملات ہیں، بیع و شراء کے معاملات، چاہے وہ بینکنگ کے مسائل ہیں، خرید و فروخت، جائیداد، زمین، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کے اندر اگر علت دیکھ لی جائے کہ بھائی یہ فلانا معاملہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ حرام ہے، کس وجہ سے کہہ رہے ہو، آخر جو ہے اس کی بنیاد آپ کو ظلم نظر آئے گی، اس کے اندر ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ سود ہو، کوئی بھی ہو. تو ظلم ہر معاملے کے اندر جس میں ظلم ہوگا وہ کام حرام ہوگا. آپ زمین بیچ رہے ہیں، آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ اس میں آپ کی شراکت ہے، اس کے اندر آپ جو ہے اپنے شریک کا حصہ اسے بغیر بتائے بیچ دیتے ہیں. آپ کے پاس گاڑی ہے، دوسرے دوست کی اس میں شراکت ہے، وہ آپ بیچ دیتے ہیں. یا آپ بینک سے گاڑی خرید رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ قسطوں پر لیتے ہیں، پھر بعد میں آپ قسطیں نہیں دے پاتے، بعد میں بینک آپ سے زیادہ کی طلب کرتا ہے. جو اسلامی بینکنگ ہے ان کا طریقہ پھر الگ ہے، وہ بولتے ہیں کہ نہیں تم زیادہ ہمیں بھی دو. ہاں، ہم میں اور ان میں سودی بینکوں میں فرق یہ ہے کہ وہ یہ زیادہ پیسے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں رکھیں گے، ہم یہ صدقہ کریں گے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ظلم اس معاملے میں ہوتا ہے، تو جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہ معاملہ حرام ہوتا ہے. تو انسان موجودہ جتنے بھی مسائل ہیں، کہیں بھی آپ کوئی کام کریں تو اس میں آپ دیکھیں کہیں ظلم تو نہیں ہے. ظلم کیا ہے کہ آپ کسی کا حق لے رہے ہوں یا کوئی آپ کا حق لے رہے ہو، کوئی جو آپ کا حق وہ لے رہا ہے، یا کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں اس کی نتیجے کا پتہ نہیں ہے کہ نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا یا اس دوسرے انسان کے حق میں ہوگا، تو یہ چیز جو ہے اس کے اندر ظلم ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، کہ بہت سارے جو شرکاء جو ہوتے ہیں تجارت کے اندر، غالباً یہ کام ہوتا ہے، اکثر یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح وہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے اندر آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایک دوسرے کا حق کھا لیتے ہیں، تجارت کے اندر ظلم کرتے ہیں، بولتے ہیں فلانے نے یہ چیز بیچی ہے میرے اوپر، حالانکہ اس بیچارے نے کسی کے دباؤ میں آ کے بیچ دی ہوگی، یا کسی دوسری وجہ سے اس نے کام کر دیا ہوگا، اس کے نام کر دیا ہوگا، یہ زمین اس کے نام کر دی، لیکن وہ چاہتا نہیں تھا کہ کرے، لیکن مجبور ہو گیا. تو جتنے بھی معاملات ہوں، جس معاملے کے اندر بھی ظلم ہوگا وہ معاملہ جو ہے وہ حرام ہوگا. یہ بیوع کے قواعد میں سے پہلا قاعدہ ہے منع الظلم. شریعت نے ظلم کو منع کیا ہے، تو جس معاملے میں ظلم ہوگا وہ ممنوع ہوگا، چاہے وہ کسی قسم کا بھی معاملہ ہو، وہ معاملہ ممنوع ہوگا. پھر شریعت کے جو ہے اور بھی قواعد ہیں، جیسا کہ سود وغیرہ اور اسی طرح جوا وغیرہ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں ایک ایک قاعدہ کر کے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کو میں بیان کروں گا. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.